بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم نے گزشتہ سبق کے اندر پڑھا تھا، پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ دل کی سختی کیا ہوتی ہے، اور جب دل سخت ہو جاتا ہے تو پھر ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا کلام فرمایا، کیا کیا فرمایا۔ تو آج ہم پڑھیں گے ایک اور سبق سورۃ البقرہ میں سے آیت نمبر 76، اور اس سے آگے ریلیٹڈ 2-3 آیتیں ہم پڑھیں گے جتنا ممکن ہو سکا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، افتطمعون ان یؤمنوا لکم، افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تم طمع رکھتے ہو، کیا تمہیں امید ہے، ان یؤمنوا لکم، یہ کہ وہ ایمان لائیں گے تمہارے کہنے کے اوپر، ان یؤمنوا لکم، یہ کہ وہ تمہارے لیے یعنی تمہارے کہنے کے مطابق، تمہارے کہے کے اوپر وہ ایمان لائیں گے۔ وقد کان فریق منہم، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ وہ تھا، کون سا؟ یسمعون کلام اللہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سنتے۔ اچھا، یہ ذہن میں رکھیں، یہاں کلام سے مراد یہ تورات کا کلام ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب تورات ہے اس کا بیان ہو رہا ہے کہ یسمعون کلام اللہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سنتے، پھر کیا کرتے؟ ثم یحرفونہ، پھر وہ اس کو بدل ڈالتے، اس کی تحریف کرتے، تبدیل کر دیتے، تغیر اس کے اندر واقع لاتے۔ من بعد ما عقلوہ، اس کو سمجھنے کے بعد، وہم یعلمون، حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ کیا تم امید رکھتے ہو کہ وہ تمہارے کہے کے اوپر ایمان لائیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ وہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سنتا، سننے کے بعد اس کو سمجھتا، سمجھتے کے بعد ثم یحرفونہ، اس کو تبدیل کر دیتا، وہم یعلمون، حالانکہ وہ جانتے تھے۔ آگے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ مسلمانوں سے ملتے تو کیا کہتے؟ قَالُوا آمَنَّا، ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب وہ اکیلے ہوتے ایک دوسرے کے ساتھ تو کیا کہتے؟ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ، کیا تم مسلمانوں کے سامنے وہ بات کرتے ہو بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، جو اللہ تبارک و تعالی نے کھول دی تمہارے اوپر، لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ، تاکہ وہ اس کو حجت بنائیں تمہارے بارے میں، عند ربکم، تمہارے رب کے پاس، تاکہ وہ حجت بنائے اس بات کو تمہارے بارے میں تمہارے رب کے نزدیک۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں، کیا تمہیں شعور نہیں، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اولا یعلمون ان اللہ، کیا وہ نہیں جانتے؟ اولا یعلمون، کیا وہ نہیں جانتے؟ ان اللہ یعلم، بے شک اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، ما یسرون وما یعلنون، جو وہ جانتے ہیں، جو وہ ظاہر کرتے ہیں اور جو کچھ وہ چھپاتے ہیں۔ آگے فرمایا، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو ان پڑھ ہیں، جو کتاب نہیں جانتے، لا یعلمون الکتاب، ان میں سے کچھ وہ ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب، جو کتاب کو نہیں جانتے، الا، مگر، امانیہ، وہ ان پڑھ من گھڑت باتیں کرتے ہیں اپنے گمان میں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور صرف وہ گمان کرتے رہتے ہیں، ان کا گزارا گمانوں پر ہی ہوتا ہے۔ اس کو بھی ہم پڑھتے ہیں تھوڑی دیر میں۔ آگے فرمایا، فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ، فویل تو ہلاکت ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب، جو کتاب کو لکھتے ہیں، بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں کے ساتھ، پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم یقولون، پھر وہ کہتے ہیں، ھذا من عند اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، پھر اس کے بدلے میں تھوڑی قیمت، یا ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت حاصل کرتے ہیں۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، تو ہلاکت ہے ان کے لیے ان کے لکھے کی وجہ سے، فویل لہم مما کتبت ایدیہم، جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا، تو یہ ان کے لیے ہلاکت ہے۔ وویل لہم مما یکسبون، اور جو انہوں نے اس کے بدلے میں کمایا، جو یہ بھی ان کے لیے ہلاکت ہے۔
تو یہ تھا آج کا سبق۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے فرمایا۔ پہلے ہم نے ترجمہ پڑھا، اس کا تھوڑا سا ہم آپ کو تفسیر بتاتے ہیں۔ آفتطمعون، کیا تم امید رکھتے ہو، کیا تمہیں طمع ہے؟ یہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے۔ مسلمان کون؟ انصار صحابہ اکرام علیہم رضوان۔ وہ کیا کرتے، ان کے دل میں یہ خواہش تھی، بہت زیادہ خواہش تھی، بہت زیادہ طمع تھا کہ یہ یہودی لوگ کلمہ پڑھ کے اسلام لے آئیں، مسلمان ہو جائیں۔ تو یہ چونکہ وہ ان کے قریبی بھی تھے، حلیف بھی تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا مسلمانوں کو، اے مسلمانوں، کیا تم ان کے ایمان کے اوپر امید رکھتے ہو، ان کے اوپر امید رکھتے ہو کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ کیا تمہیں یہ امید ہے کہ تم ان کو ایمان کی دعوت دو گے، اسلام کی دعوت دو گے تو یہ مسلمان ہو جائیں گے؟ نہیں، فرمایا وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، ان میں سے ایک گروہ وہ تھا جو جان بوجھ کر جو کلام سنتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سنتا، پھر اس کو تبدیل کر دیتا۔ کلام سے مراد تورات، چونکہ انہوں نے تورات پڑھی ہوئی تھی، ان میں سے ایک گروہ۔ اچھا، یہ جو گروہ ہے نا، اس گروہ سے مراد وہ علماء تھے بنی اسرائیل کے، وہ علماء تھے جو تورات کو سنتے، تورات کو پڑھتے، پڑھنے کے بعد اس کو سمجھنے کے بعد کیا کرتے، اپنی من گھڑت باتیں یا جو ان کے بدلے، جو ان کو سردار کہتے، جو ان کے بادشاہ کہتے، جو ان کے بڑے کہتے کہ یا اس کی جگہ یہ لگا دو، اس کی جگہ یہ لگا دو، مثال کے طور پر تورات کے اندر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ہر ایک صفت بیان کی گئی، ہر ایک صفت بیان کی گئی، حضور علیہ السلام کا حلیہ مبارک بھی بیان کیا گیا۔ تو یہودیوں کے جو علماء تھے جن کو یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان میں سے ایک گروہ تھا، تو یہ گروہ کیا کرتا، انہوں نے کیا کیا، جو حلیہ مبارک حضور علیہ السلام کا تورات کے اندر لکھا ہوا تھا، مرقوم تھا، اس کو تبدیل کر کے انہوں نے دوسرا لکھ دیا۔ حضور علیہ السلام کا حلیہ مبارک تورات کے اندر جو لکھا تھا وہ یہ تھا، آنکھیں خوبصورت ہوں گی، بال خوبصورت ہوں گے، قد مبارک جو ہے نا بہت درمیانہ ہوگا۔ تو اس طرح کی ساری صفتیں حضور علیہ السلام کی موجود تھیں۔ اس گروہ نے کیا کیا، انہوں نے اس کو تبدیل کر کے کیا لکھ دیا کہ دراز قد ہوں گے، آنکھیں نیلی ہوں گی، کنجلی ہوں گی، بال ایسے ہوں گے، قد اتنا سا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی صفتیں انہوں نے تورات کے اندر تبدیل کر کے کیا کہا کہ یہ کیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی کلام ہے۔ ایک بات تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کلام کو سنتے ہیں، سننے کے بعد سمجھتے ہیں، سمجھنے کے بعد پھر اس کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو ان کے اوپر تمہیں طمع ہے اور تمہیں امید ہے کہ یہ ایمان لائیں گے، تو ہرگز نہیں، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، چونکہ یہ جان بوجھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ آگے فرمایا دوسرا، یہ منافقوں کا پردہ فاش کیا جا رہا ہے، اس وقت کے جو یہودی تھے، جو اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے تھے، اچھا ان کے بارے میں آگے فرمایا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ مسلمانوں سے ملتے، اب یہ وہ گروہ، دوسرا گروہ مسلمانوں سے ملتے کیا کہتے ہیں کہ تمہارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر ہیں، سچے رسول ہیں، اور ان کا تذکرہ تورات کے اندر موجود ہے، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ یہودی جب صحابہ اکرام علیہم رضوان کو ملتے تو کیا کہتے کہ تمہارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، سچے پیغمبر ہیں، اور ان کا تذکرہ ہماری کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، ان کے اوصاف بھی موجود ہیں، تو تمہارا دین سچا ہے، تم بھی مسلمان ہو، ہم بھی ان کے اوپر ایمان لائے، ہم بھی سچے ہیں۔ یہ بات کرتے جب مسلمانوں سے ملتے۔ اب جب وہ اکیلے ہوتے ایک دوسرے کو اس کے اوپر ملامت کرتے، اور جب وہ سرداروں کے پاس جاتے تو وہ ان کے اوپر ملامت کرتے اور کہتے کہ یار تم ان کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے یہ بات کیوں کرتے ہو، ان کو کیوں یہ بات کرتے ہو کہ تمہارا دین سچا ہے، کیوں یہ بات کرتے ہو کہ تمہارا نبی جو ہے وہ سچا ہے، کیوں یہ بات کرتے ہو کہ جس کی تم اتباع کرتے ہو یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی بات کہہ دیتے ہو کہ یہ باتیں تورات میں بھی موجود ہیں، ہم ان کو پڑھ چکے ہیں، تو یہ باتیں تم ان سے کیوں کرتے ہو؟
حالانکہ تم مانتے نہیں ہو، تو ان سے کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ان سے نہ کرو۔ اور لیحاجوکم بہ عند ربکم، تاکہ کل کو وہ تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حجت قائم کریں کہ یا اللہ یہ تو جانتے تھے، انہوں نے تورات میں بھی پڑھا، انہوں نے ہمیں بھی بتایا، پھر اب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا، تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ تو وہ ملامت کرتے۔ تو انہوں نے ان کو روکا کہ تم مسلمانوں کے سامنے وہ بات نہ کرو جو تورات میں لکھی ہوئی ہے، وہ باتیں نہ بتاؤ جو ان کے دین کے مطابقت رکھتی ہیں اور تورات میں موجود ہے، یہ باتیں تمہیں ان کے سامنے ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ اولا یعلمون، کیا وہ نہیں جانتے؟ ان اللہ یعلم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتا ہے نا، جو وہ چھپاتے ہیں، جو وہ تبدیلیاں کرتے ہیں، جو اپنی طرف سے لکھتے ہیں، جو کچھ بھی کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتا ہے۔ تو جب تم نہیں بتاؤ گے، تم نہیں کہو گے کہ ہمارے کتاب کے اندر، تورات کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بتائے، کیا اس کو معلوم نہیں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بتا دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، جو تم کرتے ہو، جو تم کہتے ہو، جو تم تبدیل کرتے ہو کہ حلیہ اس طرح کا تھا، ان کا قد اس طرح کا تھا، یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ یہ دوسرا گروہ ہو گیا۔ اب تیسرا گروہ وہ کیا تھا؟ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، تیسرا گروہ وہ تھا جو کتاب تو نہیں جانتا تھا، مثلا کتاب پڑھے ہوئے نہیں تھے، تورات کو ان کو پڑھنی نہیں آتی تھی، مگر وہ اپنے علماء کے پیچھے تھے۔ الا مانیہ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور دل میں گمان کرتے تھے کہ یہ بخشے جائیں گے، یہ ہمیں بھی بخشوا جائیں گے۔ اب میری اس بات سے بہت سارے ٹاپک یہاں سے نکل سکتے ہیں، لیکن ہم آگے چلتے ہیں۔ تو یہ گمان کرتے رہتے تھے، یہ وہ طبقہ تھا جو کتاب کو پڑھا ہوا نہیں تھا، انہوں نے تورات کو پڑھا نہیں تھا، بس علماء کی سنتے، بنی اسرائیل کے علماء جو بھی ان کو کہہ دیتے کہ ان کے بارے میں، حضور علیہ السلام کے بارے میں جو بھی کہہ دیتے، یہ کہتے کہ یہ حق ہے۔ کیوں کہ ثم یقولون ھذا من عند اللہ، کہ وہ یہودی کہتے، وہ بنی اسرائیل کے علماء کہتے، یہودیوں کے علماء کہتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ ان بیچاروں کو پڑھنا تو آتا نہیں تھا، اب ان کا ایمان تھا ان کے علماء کے اوپر، وہ مانتے تھے اپنے علماء کو۔ تو یہاں دو باتیں ہیں، ایک تو بات یہ ہے کہ ان کی اگر تباہی اور بربادی ہوئی ان پڑھ لوگوں کی تو ان علماء کی وجہ سے ہوئی۔ کیوں؟ انہوں نے کتاب کے اندر تحریف کی، انہوں نے کتاب کو تبدیل کیا، انہوں نے اپنی طرف سے من گھڑت باتیں لکھی۔ اور کیوں لکھی یہ بھی بتا دیتا ہوں کیوں لکھی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے اور لوگ جوک تر جوک اسلام میں داخل ہونے لگے، انہوں نے دیکھا کہ یہ یہودی جو پہلے کچھ دیر پہلے یہودی تھے اب مسلمان ہو رہے ہیں، تو ہماری یہ دکان چل رہی ہے، جو باتیں ہم ان کو بتا رہے ہیں، جو یہودیت کا ہم درس دے رہے ہیں، تو ہماری تو دکانیں بند ہو جائیں گی، ہمارے تو یہ چندے بند ہو جائیں گے، ہمارے وسائل بند ہو جائیں گے، دکانداریاں ختم ہو جائیں گی۔ تو انہوں نے پھر تحریف کی، کتاب کو چینج کر ڈالا، تاکہ ہم یہ جو چینج کر کے ان کو بتائیں گے کہ جس شخص کے پیچھے تم پڑے ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ جس بندے کا تم کلمہ پڑھ رہے ہو یہ تو بندہ وہ ہے ہی نہیں، اس کا تذکرہ تو کتاب کے اندر، تورات کے اندر ہے ہی نہیں۔ تو یہ جو لوگ گمراہ ہوئے تو یہ ان علماء کی وجہ سے ہوئے۔ تو اس آیت کریمہ کے اس حصہ سے ہمیں بھی سبق حاصل ہوتا ہے، ہمیں بھی سبق ملتا ہے کہ معاشرے کے اندر سب سے بڑا اگر بگاڑ پیدا ہوتا ہے نا، سب سے بڑا اگر فتنہ پیدا ہوتا ہے نا، وہ علماء کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کیوں؟ ہر فتنہ کی بات نہیں کر رہا، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جب عالم بگڑتا ہے نا، عالم جاننے والا، پڑھنے والا، لکھنے والا، سلجھا ہوا بندہ، عالم، علماء جب بگڑتے ہیں تو پھر معاشرہ خراب ہوتا ہے۔ اگر عالم سنور جائیں، عالم ایسا کام کرے ہی نا جو مکروہ ہو۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ علماء کرام کو فرماتے ہیں کہ اے علماء اپنے آپ کو سنبھالو، اگر تم مستحبات کو چھوڑ کر مباحات کی طرف جاؤ گے تو جو تمہارے ماننے والے ہیں، جو عوام ہیں، وہ کیا کریں گی؟ وہ مکروہ کام کریں گے،
وہ مکروہ پر گریں گے، اگر تم مکروہ کرو گے تو وہ حرام میں پڑیں گے، اگر تم حرام کرو گے تو وہ کفر میں پڑیں گے، وہ کفر کریں گے، جس طرح کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ بنی اسرائیل کے جو علماء تھے، جو یہودیوں کے علماء تھے، جو وہ بتاتے تو ان پڑھ لوگ ان کی باتیں سنی سنی باتوں کے اوپر ایمان رکھتے تھے اور پھر وہ آگے اسی کے اوپر چلتے رہتے تھے۔ تو آج کے زمانے کے اندر بھی یہ چل رہا ہے، تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مجھے اور آپ سب کو دل کی سختی سے محفوظ فرمائے اور حق اور سچ بات ہمیشہ کہنے کی اور سننے کی اور سنانے کے بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھا آج کا سبق، انشاءاللہ اس کا کچھ حصہ بھی رہتا ہے، انشاءاللہ اگلے سبق میں اس کو ڈسکس کریں گے۔ تب تک خیال رکھیے گا اپنا، اور ہاں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کریے گا، اور اگر آپ ہمارے اس چینل کے اوپر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس ضرور کریے گا، تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو جب بھی ہم اپلوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ہم ملیں گے انشاءاللہ نئی ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ، تب تک خیال رکھیے گا اپنا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا ہمیں۔ آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔